کر سکا تو آپ نے اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا ایسے اور یوں آسمان کی طرف اچھال دیا۔ اچھا میرے مولا، عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار الا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین تے علی دا باہو، سر دیتے تے راز نہ بننے۔ آپ نے ایسے میرے بچہ کا بازو ٹوٹا، 4 سال کا تھا، تو اس کو جب وہ جوڑنے لگے نا تو گاؤں میں ہی تو اس کی چیخیں نکلی، تو میں بھاگ کے ادھر چلا گیا کہ مجھے اس کی چیخیں برداشت نہیں ہوئی اور میں بھاگ کے چلا گیا۔ اس نبی کے نواسے کو دیکھو، اس علیہ السلام کو دیکھو، اس امام ہمام کو دیکھو جس کے سامنے نسل ذبح ہو رہی ہے، چہرے پر ایسا سکون ہے جیسے سمندر کا سکون ہوتا ہے۔ جب وہ بھی شہید ہوئے تو پھر آپ اٹھے، آپ کو پیاس بڑی شدید، کم بختوں نے 3 دن سے پانی روکا ہوا، گرمی کے روزے میں عصر کے وقت کیا برا حال ہوتا ہے پیاس کی وجہ سے، جن کا 3 دن سے پانی بند ہوگا ان کا کیا ہوا ہوگا۔ تو آپ لشکر کو کاٹتے ہوئے دریائے فرات میں اترے، پانی پینے لگے تو حسین بن نمیر نے تیر مارا جو یہاں لگا آ کر، اور آپ کی گردن خون آلود ہو گئی۔ تو آپ نے کہا اچھا اللہ سے پیاسا ہی ملوں گا، اور واپس ہٹے تو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو شمر نے کہا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو، قتل کرو اس کو۔ جب وہ آگے بڑھے تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دائیں بائیں اپنی پوری بجھتی شمع، بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، میرے نبی کے نواسے کی آخری بھڑک تھی، آپ نے دائیں بائیں وار کر کے لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا، لیکن خود لڑکھڑا رہے تھے اس طرح۔ تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے آپ کا بازو لٹک گیا۔ سنان بن ابی انس نے سیدھا آپ کو نیزہ مارا جو یہاں لگا، اور آپ ایسے شمر نے کہا سر کاٹو، تو وہی سنان جس نے نیزہ مارا تھا وہ سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپنے لگا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر خولہ بن ازحہ نے کہا تیری ماں تجھے روئے، وہ آگے بڑھا، اس نے سر کاٹا، نیزے پہ چڑھا دیا۔ 72 شہزادوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ پھر خاندان نبوت کی خواتین کو، بچیوں کو کوفہ کی طرف لے چلے۔ جب حضرت زینب لاشوں سے گزری انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ۔ اے ہمارے نبی، اے ہمارے نبی، ہمارے نانا، آپ پر اللہ کا سلام ہو،
آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ آج حسین کی بارات ہے بڑی خوبصورت۔ آج اس نے اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار اپنے گلے میں سجایا ہوا ہے، تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہے۔ آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد قتل ہو گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس مرثیے کو سن کر۔ وہ کوفی لشکر بھی رونے لگا جس خبیثوں نے نسل ذبح کی تھی۔ پھر کوفے کے دربار میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے سارے۔ حسین علیہ السلام کا سر سامنے رکھا تو اس نے ایسے چھڑی لے کر منہ پہ مارا، ایسے ہونٹوں پر۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر رونے لگا، بدبخت، ان ہونٹوں سے چھڑی کو ہٹا، میں نے اس پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، ان ہونٹوں کو چوما ہے۔ کہنے لگا تو بوڑھا ہے ورنہ میں تیرا بھی سر اڑا دیتا۔ پھر زین العابدین بیمار تھے، زندہ تھے، اس نے کہا اس کا بھی سر اڑا دو۔ تو زینب ان سے لپٹ گئیں، ابھی تک تیرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اتنے خون بہانے کے بعد بھی تیری پیاس نہیں بجھی، اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو۔ تو پھر کیا اس کے دل میں آیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ سارا قافلہ یزید کے پاس بھیجا گیا، جو کہتے ہیں یزید کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ کمبخت اس پہ اس نے کہا تو نہیں تھا پر راضی تو تھا۔ جب یہ قافلہ پیش آیا تو آپ نے تو وہ یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، دیکھا تیرے باپ نے میرے خلاف بغاوت کی تو اللہ نے اس کا کیا انجام کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو ہوتا ہے میرے اللہ کی طرف سے۔ تو یزید نے اپنے بیٹے سے کہا جواب دو، تو اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو پھر یزید نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ تمہارے ساتھ پیش آیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے پیش آیا ہے، یہ مجرم نہیں ہے۔ اس کی صفائی پیش کرتے ہیں۔ ناصبیت زہر ہے، توبہ کرو اس سے سارے لوگ جو اس زہر کو پی رہے ہیں اور اہل بیت کی شان گھٹا رہے ہیں۔ پھر اس نے مدینے روانہ کر دیا، حسین کا سر ساتھ گیا۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ حسین کا سر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور جب پہنچی حضرت زینب اللہ کے نبی کی قبر کے ساتھ، سارا مدینہ اکٹھا تھا۔ پھر وہاں جو انہوں نے فریاد کی ہے، آسمان بھی رویا ہوگا اور زمین بھی اور فرشتے بھی۔ میں نے مختصر سا سنا دیا ہے آپ کو۔ پیغام حسین یہ ہے، اللہ سے وفا کرو، اللہ کے رسول سے وفا کرو۔ دیکھو نا، 10 دن شیعہ بھی روتے ہیں، سنی بھی روتے ہیں، کوئی جھوٹ سے توبہ کرتا ہے، کوئی زنا سے توبہ کرتا ہے، کوئی شراب سے توبہ کرتا ہے، کوئی رشوت سے توبہ کرتا ہے، کوئی ملاوٹ سے توبہ کرتا ہے، کوئی دھوکہ دینے سے توبہ کرتا ہے، کوئی ظلم کرنے سے توبہ کرتا ہے۔ تو ان آنسوں کا کیا فائدہ جو ہماری زندگی بدل نہ سکیں،
جو ہمیں حسینی طریقے پر نہ چلا سکیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان کی جوتیوں میں جگہ دے دے جنہوں نے اللہ کے نام کو زندہ کیا اپنی جانوں کی قربانی دے کر۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ میرے مالک، ہمارے پاس سمندر جتنے آنسو ہوں، سمندر جتنے، بارش کی قطروں جتنے ہمارے آنسو ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہمارے آنسو ہوں، ریت